شاہ صاحب بڑے کسی عاشق رسول نے یہ سوال بھیجا ہے، اور یہ کیا کمال میں کہتا ہوں، وظیفہ مانگنے والے کو بھی وہی سلام ہے، سبحان اللہ۔ وظیفہ کس چیز کا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں حضرت بار بار مدینہ پاک کی حاضری ہوتی رہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس آس پہ جیتا ہو، کہہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے۔ اور یہ بڑے مقدر والے لوگ ہیں حافظ صاحب، جن کو یہ تڑپ رہتی ہے۔ کئی ایسے ہیں کروڑ پتی ہیں اور ان کو جانا نصیب نہیں ہوتا، دنیا گھومے ہوئے، ہاں دنیا گھومے ہوئے، پر وہاں نہیں گئے، لیکن ان کے پاسپورٹ پہ مدینے کی اسٹیمپ نہیں لگی۔ اللہ۔ اور ایک وہ بھی ہے کہ غریب ہیں کرائے کے مقام۔ حافظ صاحب میں ابھی پچھلے حج پہ تھے، یقین کریں ہمارے ساتھ ایک پٹھان صاحب تھے، وہ میں جیسی مینا عرفات سے پہلے نا تربیت کے لیے بیٹھتا وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ میں نے کہا یار خان صاحب ابھی ہم گفتگو کریں وہ رونے، میں نے ان سے پوچھا بابا جی آپ کیوں روتے، کے پی کے سے تھے؟ کہنے لگے شاہ صاحب میرا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یقین کریں کہ ہمیں اس کی بات سن کے ہمیں بھی رونا آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ میں کے پی کے سے کسی گاؤں سے 2000 روپے ادھار مانگ کے کراچی آیا تھا، صحیح مزدوری کے لیے، اور مزدوری کے لیے کراچی آیا تو کوئی میمن سیٹ تھے یا میمن صاحب تھے، کسی گھرانے میں گئے، میمن فیملی تھی، تو وہ مزدوری کے لیے وہاں گئے۔ تو وہ جو اس گھر کے مالک ہوں گے انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ نے حج کیا ہے؟ میں نے تو حج نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ملازم کو بلایا، بولا ان کا پاسپورٹ بنا، میرا انہوں نے پاسپورٹ بنوایا، اور پھر اس کے بعد مجھے میرے پاس تو 2000 میں مانگ کے لایا تھا ادھار، مزدوری کے لیے آیا تھا حافظ صاحب۔ اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جب میرا پاسپورٹ بنا مجھے کہا کہ آپ حج کی تیاری کریں، کپڑے سلوائے میرے، حج کے لیے بیگ تیار کروایا، اور کہتے ہیں میں حج پر آ گیا۔ حافظ صاحب 14 لاکھ یا 13 لاکھ کا حج کا بجٹ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 2000 کے پی کے سے ادھار مانگ کے وہ مزدوری پہ آیا تھا۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا، وہی مدینے کو، تو تڑپ تو ہوا، تڑپ حضور دیکھیں وہ روتا تھا، خدا کے سامنے ہمیں رونا آ جاتا تھا۔ تو اللہ ہمارے تمام حضور کے ہر غلام کو حج بیت اللہ سے مشرف فرمائے، رمضان مدینے میں عطا فرمائے، اور یہ جستجو ہونی چاہیے، یہ عشق رسول کی علامت ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ تڑپ ہوگی کہ میں حرمین طیبین، مکہ حضور کی ولادت گاہ ہے، مدینہ حضور کا پسندیدہ شہر بھی ہے، حضور جلوہ گر بھی ہے وہاں۔ تو حافظ صاحب ایک بڑا بہترین وظیفہ ہے جس کے لیے اسباب بن جاتے ہیں کہ جب بھی آپ رات کو سوئیں باوضو سوئیں اور درود پاک پڑھنا ہے، آپ صحیح 12 بار پڑھ لیں، اور جیسے ہی آپ سو کے اٹھیں گے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، صحیح سوتے وقت بھی درود پاک پڑھنا ہے، اور جب آپ بیدار ہوں گے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ اور حافظ صاحب ایک آیت ہے سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میں کہتا ہوں جو عاشق مدینہ ہے اس کو یاد کر لیں، اس آیت کو کثرت سے پڑھتے رہیں، الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں حافظ صاحب جب ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیں، معمول بنا لیں۔ حافظ صاحب یہ بزرگوں نے کہا ہے، بزرگوں کا مشاہدہ ہے کہ الحمدللہ ان کی بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ان بزرگوں کا معمول حافظ صاحب جنہوں نے کئی بار مدینہ شریف حاضری، وہ کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں کہ میری کتنی حاضری ہو، عمل یہ ہے۔ واہ واہ، آپ کی قسمت چمک جائے گی، اور انشاءاللہ آپ غریب، بڑے غریب ہیں، اللہ آپ کے اسباب پیدا کر دے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں یوں انتظامات ہوتے ہیں، کیا خوبصورت بات قبلہ شاہ صاحب نے ارشاد فرمائی۔ لیکن ایک پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا، شاہ صاحب نے کہا بھائی جستجو ہونی چاہیے۔ اگر دل و دماغ میں یو کے اور یورپ چل رہا ہوگا تو بھائی مکے و مدینہ پاک کیسے جائے گا؟ کبھی مکے کو، مدینہ پاک کو، مدینہ والے کو یاد کر کے تڑپا تو ہو، کبھی آنکھیں نم تو ہوئی ہوں، کبھی آنسو تو نکلے ہوں، کبھی محبت سے وارفتگی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک تو پڑھاؤ جھوم کر، یا رسول اللہ مجھ پر بھی کرم فرما دیجئے۔ کرم ہوتا ہے بھائی، یقیناً ہوتا ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔